السلام علیکم۔ درس نمبر 91 بی کے اندر ہم جملہ شرطی اور حرف شرط کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان جو ہے وہ حرف شرط ہے، یعنی کہ اگر ہم نے کوئی شرط لگانی ہو تو ہم اس کے لیے ان استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ جملہ شرطیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، پہلی چیز ہوتی ہے شرط اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے جزء شرط یا پھر جواب شرط، یعنی کہ آپ نے پہلے کوئی شرط لگائی اور پھر اس کا جواب دیا کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا۔ تو یہ جو شرط ہے یعنی جوابی شرط یا جزا۔ دوسرا پوائنٹ اس کے بارے میں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ شرط جو ہے اٹ ول آلویز بی یا ان موسٹ کیسز بی اے فیل، یہ تو ہمیشہ فیل ہوگی، جبکہ جوابی شرط یا جزا جو ہے اس کو ہم جزا کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، آسان رہے گا کم لکھنے کے لیے۔ جبکہ جزا جو ہے وہ ایک فعل بھی ہو سکتا ہے اور جملہ یعنی کہ جملہ فعلیہ یا پھر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو شرط اور جزا ہیں یہ دونوں ماضی یعنی کہ فعل ماضی بھی ہو سکتے ہیں، دونوں فعل مضارع بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تو دونوں مضارع ہوں گے تو جو پہلا شرط ہے اس پر ان داخل ہوگا اور اس سے وہ تو ہو جائے گا اخف، جبکہ اس کے بعد جو جوابی شرط یا جزا ہوگی وہ بھی خود بخود جو ہے اخف ہو جائے گا، یعنی اس ایک ان کا اثر دونوں پر آئے گا۔ فعل ماضی ہمیں معلوم ہے کہ چونکہ وہ مبنی ہوتا ہے، چینجز نہیں آتی اس کے اندر، تو اس کے اوپر ان تو داخل ہوگا، ترجمہ ہم شرط اور جملہ شرط والا کریں گے لیکن there will be no changes in the فعل itself۔ اور اگر الگ الگ ہے تو اس صورت میں فعل مضارع صرف اخف ہوگا اور جو ماضی ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ اس کی اب ہم ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز اس سے پہلے وہ یہ کہ اذا اور لو یہ دونوں عموماً فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور ماضی کا ہی مفہوم دیتے ہیں۔ لو کے بارے میں خاص بات یہ کہ غیر تکمیل شدہ شرط کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ اب اذا جاء رمضان یعنی کہ جب رمضان آتا ہے تو اب یہ چونکہ ماضی ہے تو اذا کی وجہ سے اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں، لیکن شرط والا جملہ یعنی کہ ترجمہ کریں گے کہ جب رمضان آتا ہے فتحت تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ جوابی شرط ہے اور یہ مجزوم اس لیے کیونکہ یہ ہے ہی ماضی۔ فتحت فتحت تھا یعنی کہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ابواب الجنتی جنت کے دروازے، اور یہاں یہ مجہول استعمال ہوئے، فتحت تھا فتحت ہو گیا، لیکن کوئی ایسا سچ فرق نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اب لو کے ساتھ ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ لو زرعت لحصدت یعنی کہ اگر تو بوتا یا بیج بوتا تو کاٹتا۔ دوسری بات یہ کہ لو کے ساتھ عموماً جو ہے وہ ایک لام بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لام منفی جملے میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ لو کے جواب میں ہمیشہ لام استعمال ہوتا ہے یا اکثر لام استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے ود ایکسپیرینس، ایک ایک چیز نہیں بتانے کی ہوتی۔ ان تجلس اجلس کہ اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے ان کی وجہ سے پہلا والا شرط جو ہے وہ تو اخف ہو گئی، تجلسی سے تجلس ہو گیا، اور پھر جو جوابی شرط یہ جزا ہے اجلس وہ خود بخود اخف ہو گئی، جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اور یہاں پہ ہمیں دونوں مضارع کی فارم پہ دیکھیں۔ اب دوسری اگزامپل کر لیں، من بنا للہ، بنا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، کہ جس نے بنایا اللہ کے لیے مسجدن مفعول بھی منصوب یعنی زبر والی حالت میں، بنا اللہ تو اللہ بناتا ہے لہو بیتن اس کے لیے گھر، منصوب بھی فی الجنہ جنت میں۔ تو اب یہ دیکھیے من کی وجہ سے اس بنا پر کوئی چیز نہیں آئی بیکاز اٹ از ماضی، اور پھر یہ جزا یا جوابی شرط یہ والا بھی بنا سیم رہا، یعنی کہ دونوں ہمیں شرط اور جوابی شرط اب ماضی میں دکھ گئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فعل ماضی جو ہے شرط میں ہوگا لیکن جو جوابی شرط و مضارع، من کانا یریدو، کانے کی وجہ سے یریدو خود بخود ماضی استمراری کی سینس میں چلے گئے، تو دیکھیے یریدو یرید نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، من کانا یریدو، اور جس کسی نے چاہا حرث الآخرتی آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثی تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، تو یہ نزیدو ہے نزد ہو گیا، اور یہ جوابی شرط ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ یہ اصل میں نزیدو تھا، نزیدو زیادہ یزیدو، تو یہ جب ہم نے اخف کیا
تو ہمیں معلوم ہے کہ دو ساکن ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اسی لیے یہ ویک لیٹر یا واؤ یا ویک لیٹر گر گیا تو یہ فائنل ہمارے پاس نزد کی فارم میں ہمیں ملتا ہے. ہاں جی. اب آپ دیکھیے کہ فعل مضارع شرط جو آخری ہے اور ماضی جواب شرط. من یقوم لیلۃ القدر کہ جو کوئی کھڑا ہوا لیلۃ القدر میں ایماناً و احتساباً ایمان اور احتساب کی نیت سے. یہاں پہ یہ مفعول یہ حال کے طور پر منصوب آئے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ایمان اور احتساباً منصوب کیوں ہے؟ غفر لہو تو یہ اس کی مشہور کام ہے، لیکن ماضی غفرہ سے غفرہ تو یہ سیم رہے گی. یہ جوابی شرط ہے. غفر لہو ما تقدم من ذنبہ جو کچھ اس کے گناہوں میں سے تھا. اور یہاں بھی وہی چیز ہوئی ہے مضارع میں کہ یہ یقومو تھا اصلاً یقومو، تو ہم نے اس کو جب عطف کیا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ہلکے والے کو گرا دیا تو یقوم ہو گیا یہ یقوم. ہذہ فائنل فارم. ایک آخری اصول یہ کہ جزا جو کہ یعنی کہ جوابی شرط کہلاتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا انشائیہ یعنی کہ فعل امر کمانڈ کا سینٹنس پلس وہ ماضی بھی ہو یعنی کہ ماضی میں ہو جوابی شرط اور اس پر قد لگا ہوا ہو یا مضارع ہو لیکن منفی اس کے اندر سینس آ رہی ہو بغیر لا کے، تو اس صورت میں ہمیں جوابی شرط پر فا کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. من یطع اللہ یہ شرط ہے اور مضارع میں استعمال ہوئی تو اطاع یطیع یا بیچ میں سے گر گیا اخف ہونے کی وجہ سے. تو من یطع اللہ کہ جس نے اطاعت کری اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، قد فاز تو تحقیق اس نے، اب یہ ماضی میں استعمال ہوئے فاتح جوابی شرط تو اس کے اندر کوئی چینج نہیں. قد فاز فوزا عظیما تو تحقیق اس نے بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی. اب ہمیں یہاں پہ چونکہ وہ شرائط آ رہی ہیں کہ وہی جو جوابی شرط ہے وہ ماضی میں آ رہا ہے اور قد کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس لیے پھر ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ فا لگانا پڑے گا. فقط فاز فوزا عظیما. ایک آخری پوائنٹ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں من ما اینا انا متا ایو اور مہما، یہ بھی ان یعنی کہ ان کی طرح یعنی کہ حروف شرط کی طرح استعمال ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل دکھا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. مہما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ. مہما تفعل جو کچھ تم کرو گے، افعل میں کروں گا جوابی شرط مضارع تو منصوب ہو گیا مجزوم ہو گیا یعنی کہ اخف، اور مہما کی وجہ سے تفعل اخف ہے اور پھر جوابی شرط بذات خود اخف ہو گیا. یہاں پہ ہمارے لیسن ختم ہوتا ہے. ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ آلسو شیئر اٹ ود ادر پیپل تاکہ ہم عربک ریولیوشن میں ایک کام کر سکیں اور اس کو ایزیلی لوگوں تک پہنچائیں اور ہر ایک مسلمان کو بیسک عربک آ سکے. ویسے ہم ایک پیجن عربک کا بھی انشاءاللہ بہت جلد شروع کریں گے برنامج پروگرام which is gonna be very useful. انشاءاللہ سبسکرائب ٹو the channel. ادھر ہی پلے لسٹ بناؤں گا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.